کہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں تو آپ کو ایسا ہی اچانک پتہ چلے کہ آپ کا نام کسی اسٹاپ لسٹ میں ہے، اور اسٹاپ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے. تو یہ آرٹیکل 15 کے متصادم اور منافی ہے. اس پر بہت کیس لا آ چکا کہ آپ کسی کی جو ہے موومنٹ پر، کسی کے اندر جانے پر، ملک سے باہر جانے پر یا سفر پر آپ بندش نہیں لگا سکتی ہے ریاست اور سرکار. بہرحال آئی اس پہ فیصلہ جات بھی آئے، لیکن پھر بھی یہ بدقسمتی سے چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک انہوں نے ایسا یلغار مار رکھا ہے کہ ان کو نہ تو سانس لینے دینا ہے، نہ ان کو ملک سے باہر جانے دینا ہے، عمر تک کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی. تو پھر ہر معاملے میں ہمیں عدالت میں آنا پڑتا ہے. اور بہرکیف چونکہ عدالت نے تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو آج ہمیں وہ نالش جو ہماری ہے منظور کر دی گئی ہے، اور حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ انہیں فوری پاسپورٹ جو سرکاری ہوتا ہے، جسے بلو پاسپورٹ بھی کہتے ہیں، گریٹس بھی کہتے ہیں، جس طرح حکم کے باقی خانوادے کو دیا ہے ان کو بھی دے دیں. تو آج وہ ریٹ منظور کر دی سر، گئی. طاغوتوں کا دور چل رہا ہے، ان سیاسی طاغوتوں سے آپ کو کب نجات ملنے جا رہی ہے؟ پاکستان کو کب نجات دلانے جا رہی ہے؟ ان قریب مل جائے گی. ابھی آخری دموں پر ہیں. یہ دیکھیں جتنی یہ ڈٹھائی اور بے حیائی سے جس طرح قانون سازیاں کرتے ہیں. اب کل جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک ایسا بل پیش کیا جس سے مقصود یہ تھا کہ 13 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور ان کو مخصوص نشستیں تاکہ محروم کیا جائے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس طرح سے ہم نلیفائی کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو جو ہے مذاق بنا سکتے ہیں. یہ کل اسمبلی میں پیش کیا بلڈوز کر کے. چیئرمین جو اسپیکر نے ریفر کر دیا ہے. اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں، جو لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو ہے مذاق جو ہے ہم اس کو قوم پر مسلط کرنے دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے. اور ابھی اگر انہوں نے مزید کوئی رخنہ اندازی کی تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ انہوں نے تو جو ہے توہین عدالت کی ہے، انہوں نے عدالت کی تکلیف کی ہے، عدالت کے فیصلے کو انہوں نے جو ہے ڈیفائی کیا ہے، اور کنٹیومیشس ڈیفائی کیا ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی کو پھر منہ کی کھانا پڑے گی. تو اس طرح کی جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو آج تو قوم اور ملک اور ساری عوام جو ہے وہ شعوری طور پر عمران خان نے ایسا شعور دے دیا ہے کہ آج فارم 47 بھی ہر ایک کو پتہ ہے، 45 کا بھی ہر ایک کو پتہ ہے، الیکشن کمیشن کی بھی اختیارات کا ہر ایک کو پتہ ہے، سپریم کورٹ میں جو فیصلہ جات ہوتے ہیں ان کو بھی ہر ایک کو آ گئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا کم از کم پتہ چل گیا ہے کہ آئین اور قانون میں ان کے کتنے حقوق ہیں اور کس طریقے سے وہ نالش کرنی ہے. لطیف کوثر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل عمران خان نے کہا ہے کہ جی فوج اپنا جو نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کیا سیاسی جماعتوں کو فوج سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ کیا قانونی طور پہ یہ جائز ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کریں آپ کو؟ جب حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو بھائی کس کے ساتھ بات کریں؟ اور یہ حکومت تو انہوں نے ہی اس کو جو ہے مسلط کیا ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ 17 سیٹیں، 17 نشستیں صرف انہوں نے جیتی تھیں. 17 نشستوں والوں کو جو بٹھا دیا ہے. میں تو خود NA 122 یعنی لاہور سے جیتا ہوا MNA ہوں. میرا جو ہے کینٹونمنٹ ہے، میرا ڈیفنس ہے، میرا جو ہے والٹن ہے، میرا اپر مال ہے. اس کے ساتھ ساتھ کے جو حلقے ہیں جہاں سے شہباز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے، نواز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے، مریم لڑی ہے وہ ہاری ہوئی ہے، خواجہ آصف جہاں لڑا ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے. وہ بھائی ان کو مسلط کر کے بٹھا دیا ہے تو پھر انہی سے بات کریں گے نا جن کی حکومت ہے. حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ان کے پلے تو یہ اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتے، یہ وزیر داخلہ نہیں رکھ سکتے، یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں رکھ سکتے. یہ پنجاب میں سپاہی تک جو ہے مریم بی بی تبدیل نہیں کر سکتی ہیں. IG وہی ہے، ایڈمنسٹریشن وہی ہے. تو پھر کس سے بات کریں گے؟ ظاہر ہے انہی سے بات کریں گے جو اس وقت جو ہے جنہوں نے ان کو غاصبانہ قبضہ اس ملک کا دے دیا ہے. تو انہی سے بات کریں گے اور کس سے. اور پھر اچک رئی صاحب کو
ہم نے پہلے سے کر دیا ہے. جو آئین بچاؤ تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے اس کی سربراہی ہم نے اسد علی صاحب کو دی ہوئی ہے. اس میں مینگل صاحب ہیں, اس میں باقی جو ہیں جماعتوں کے سارے موجود ہیں. تو ہم نے تو اسد علی صاحب کو پہلے کا اختیار دیا ہوا ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بربادی اور تباہت دیکھنا چاہتی ہے تو پھر نہ کرے بات, لیکن اس سے بغیر کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا ہے اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. ملک نہیں چل رہا ہے اس وقت. میرے خیال میں جو بھی محب وطن ہے پاکستان سے ذرا برابر بھی محبت ہے وہ یقیناً چاہے گا کہ اس دلدل جس میں پھنس گئے ہیں اس سے کس طرح چھٹکارا, کس طرح نکلا جائے. اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فارم 47 والوں کو چلتا کریں, ان کو تو رخصت کریں, گھر بھیجیں ان کو, جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں مخصوص نشستیں دی ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہماری نالش جو وہاں موجود ہے سپریم کورٹ, فارم 47 والوں کو جو ہے ان کو تکذیب کر کے ان کو ختم کیا جائے. وہ فارم 45 والے جو جینونلی جیتے ہوئے ہیں عوام کے صحیح نمائندگان جو ہے پارلیمان میں ہے, کیونکہ وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں. حق حکمرانی آئین کے تحت انہی کو ہے جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے. تو ہمیں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں. جو جینونلی عوام کے ساتھ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ کسی بھی جماعت میں ہوں, ہم ان سے بھی پھر رابطہ بالکل بات چیت کریں گے. لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چلا رہے ہیں انہی کو کہیں گے نا کہ بھائی صاحب بہت مہربانی, بہت ہو لیا. 1971 میں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ایک تجربہ, وہ اس سے پاکستان 2 لخت ہوا. مت دہرائیں وہی بات کہ 45 بھی ہر ایک کو پتہ ہے, 45 کا بھی ہر ایک کو پتہ ہے, الیکشن کمیشن کی بھی اختیارات کا ہر ایک کو پتہ ہے, سپریم کورٹ میں جو فیصلہ جات ہوتے ہیں ان کو بھی ہر ایک کو آ گئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا کم از کم پتہ چل گیا ہے کہ آئین اور قانون میں ان کے کتنے حقوق ہیں اور کس طریقے سے وہ نالش کریں گے. لطیف کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل عمران خان نے کہا ہے کہ جی فوج اپنا جو نمائندہ مقرر کرے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کیا سیاسی جماعتوں کو فوج سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ کا قانونی طور پہ یہ جائز ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کریں آپ کو؟ جب حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو بھائی کس کے ساتھ بات کریں. اور یہ حکومت تو انہوں نے ہی اس کو جو ہے مسلط کیا ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ 17 سیٹیں 17 نشستیں صرف انہوں نے جیتی تھیں. 17 نشستوں والوں کو جو بٹھا دیا ہے. میں تو خود NA 122 یعنی لاہور سے جیتا ہوا MNA ہوں. میرا جو ہے کینٹونمنٹ ہے, میرا ڈیفنس ہے, میرا جو ہے والٹن ہے, میرا اپر مال ہے. اس کے ساتھ ساتھ کے جو حلقے ہیں جہاں سے شہباز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے, نواز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے, مریم لڑی ہے وہ ہاری ہوئی ہے, خواجہ آصف جہاں لڑا ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے. وہ بھائی ان کو مسلط کر کے بٹھا دیا ہے تو پھر انہی سے بات کریں گے نا جن کی حکومت ہے. حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ان کے پلے تو یہ اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتے, یہ وزیر داخلہ نہیں رکھ سکتے, یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ پنجاب میں سپاہی تک جو ہے مریم بی بی تبدیل نہیں کر سکتی ہیں. IG وہی ہے, ایڈمنسٹریشن وہی ہے. تو پھر کس سے بات کریں گے؟ ظاہر ہے انہی سے بات کریں گے جو اس وقت جو ہے جنہوں نے ان کو غاصبانہ قبضہ اس ملک کا دے دیا ہے. تو انہی سے بات کریں گے اور کس سے. اور پھر اچک رئی صاحب کو ہم نے پہلے سے کر دیا ہے. جو آئین بچاؤ تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے اس کی سربراہی ہم نے اسد علی صاحب کو دی ہوئی ہے. اس میں مینگل صاحب ہیں, اس میں باقی جو ہیں جماعتوں کے سارے موجود ہیں. تو ہم نے تو اسد علی صاحب کو پہلے کا اختیار دیا ہوا ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بربادی اور تباہت دیکھنا چاہتی ہے تو پھر نہ کرے بات, لیکن اس سے بغیر کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا ہے اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. ملک نہیں چل رہا ہے اس وقت. میرے خیال میں جو بھی محب وطن ہے پاکستان سے ذرا برابر بھی محبت ہے وہ یقیناً چاہے گا کہ اس دلدل جس میں پھنس گئے ہیں اس سے کس طرح چھٹکارا, کس طرح نکلا جائے. اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فارم 47 والوں کو چلتا کریں, ان کو تو رخصت کریں, گھر بھیجیں ان کو, جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں مخصوص نشستیں دی ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہماری نالش جو وہاں موجود ہے سپریم کورٹ, فارم 47 والوں کو جو ہے ان کو تکذیب کر کے ان کو ختم کیا جائے. وہ فارم 45 والے جو جینونلی جیتے ہوئے ہیں عوام کے صحیح نمائندگان جو ہے پارلیمان میں ہے, کیونکہ وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں. حق حکمرانی آئین کے تحت
انہی کو ہے جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے. تو ہمیں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں. جو جینوئنلی عوام کے ساتھ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ کسی بھی جماعت میں ہوں, ہم ان سے بھی پھر رابطہ بالکل بات چیت کریں گے. لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چلا رہے ہیں انہی کو کہیں گے نا کہ بھائی صاحب بہت مہربانی, بہت ہو لیا. 1971 میں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ایک تجربہ, وہ اس سے پاکستان 2 لخت ہوا. مت دہرائیں وہی بات کہ عوام کے مینڈیٹ کو دچکارا جائے.